بلکہ غیر مقلدین علماء کی ایک مسلمہ شخصیت حضرت محمد بن عبد الوہاب النجدی رحمہ اللہ، جن کا انتقال ہوتا ہے 1206 ہجری میں، ان کی کتاب الدرر السنیہ صفحہ 34 پہ وہ لکھتے ہیں کہ میرا اپنا جو مذہب ہے، وہ خود فرماتے ہیں مجھ محمد بن عبد الوہاب کے بارے میں کچھ لوگوں نے شرارت کی اور مجھے بدنام کرنے کے لیے مجھ پر الزام تراشے۔ ان الزاموں میں سے ایک الزام یہ ہے کہ میرے بارے میں علماء کے سامنے یا عالم امت کے علماء کے سامنے یہ بات رکھی جاتی ہے کہ محمد بن عبد الوہاب تقلید کے منکر ہے۔ یہ خود فرماتے اس کتاب کے اندر ایسی بات نہیں ہے، بلکہ میرا کہنا یہ ہے میں فروعی مسائل میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تقلید کرتا ہوں۔ بلکہ یہ کتاب ہے تاریخ اہل حدیث، اس کے صفحہ 143 پہ یہ دیکھیں، اس دوسری فصل کے اندر ابراہیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی اور فرقہ اہل حدیث کو عنوان دے کر نیچے لکھتے ہیں کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب حنبلی مذہب کے مقلد تھے، چنانچہ یہ بات ان کے اپنے خطبے سے ظاہر ہے جو انہوں نے حرم محترم میں ہر 4 مذہب کے نامی علماء کے سامنے بیان کیا ہے۔ ان مذہبنا فی اصول الدین مذہب اہل سنت والجماعہ ونحن ایضا فی الفروع علی مذہب الامام احمد بن حنبل ولا ننکر من قلد احد من الائمۃ الاربعہ، کہ میں لوگوں کو 4 ائمہ میں سے کسی ایک امام کی تقلید کرنے کا انکار نہیں کرتا ہوں، میں خود بھی مقلد ہوں اور جو لوگ 4 ائمہ میں سے جس کی تقلید کرتے ہیں میں اس کا بھی منکر نہیں ہوں۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب کا حنبلی المذہب ہونا خود علامہ شامی کو بھی مسلم ہے کہ فقہائے احناف میں امام عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا رد بہت زیادہ کیا ہے، لیکن جب تقلید کی بات آتی ہے، تقلید کے معاملے میں علامہ شامی نے بھی یہ بات تسلیم کی ہے کہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہے۔ یہاں پر میں ایک بات عرض کروں گا، وہ یہ کہ المحند علی المفند کے اندر ایک مستقل سوال محمد بن عبد الوہاب کے بارے میں ہی آتا ہے کہ علماء دیوبند کا اس بارے میں کیا نظریہ ہے۔ تو اس بارے میں علماء دیوبند کی 2 رائے رہ چکی ہے، ایک رائے پہلی اور ایک رائے بعد کی ہے۔ تو اس رائے میں دلائل کے اعتبار سے کون سی رائے مضبوط ہے اور دلائل کے اعتبار سے وہ کوہ گرا ہیں، تو انشاءاللہ جب وہ سوال آ جائے گا تو انشاءاللہ اس موقع پر نیاز مند آپ کے سامنے ان تمام آراء کو سامنے رکھ کر جو ہے اہل السنت والجماعت علماء دیوبند کا کیا نظریہ ہے محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق، وہ مسئلہ میں دلائل کے ساتھ اور اصول کے درجے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ تو یہاں پر مجھے بس اتنی سی بات عرض کرنی ہے، محمد بن عبد الوہاب النجدی جن کو غیر مقلدین علماء اپنا پیشوا تسلیم کرتے ہیں، وہ خود بھی تقلید کے قائل ہے۔